پہلی چیز یہ ہے جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے، دنیا اوپر کی نیچے ہو جائے، لیکن ہمارا نماز سے اتنا پیار ہو ایک نماز بھی ہماری قضا نہ ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلا سٹیپ بتایا، میں کسی اور موضوع پہ بھی گفتگو کر سکتا تھا، کیوں؟ میں آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی جملہ سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ فرائض سے پہلے سنتوں کی طرف جائے یا نوافل کی طرف جائے، لم یقبل منہ، اس سے کچھ قبول نہیں کیا جاتا، وَأُہِینَ، اسے ذلیل کیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں نئی لوگوں پر یہ جملے کسے جاتے، یار تسی محفلہ تے کراندے ہو مسجد تسی نظر نہیں آندے، یار نوافل کی طرف تو آپ جاتے ہو لیکن فرائض کی طرف آپ نظر نہیں آتے، یہ ضلالت نہیں ہے کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یار آپ نفلوں میں نظر آتے ہو، آپ سنتوں میں نظر آتے ہو، لیکن فرائض کی طرف آپ کی توجہ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی جو چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ ایک آپ اپنے ساتھ یقین کرو، پختہ ارادہ کر لو کہ جو مرضی ہو جائے، ایک چاہ ہونا چاہیے، ایک لطف ہونا چاہیے، ایک مزہ ہونا چاہیے، ایک بندہ کہ یہ نہیں کہ جناب والا بندے کے اوپر کوئی بھار ہے، نہ بابا، یار وہ رب ہے جس کی بارگاہ میں جانے لگے ہیں، تو جب جس سے پیار ہونا اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھار محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ایک ذوق بندے کو آنا چاہیے کہ میں تو اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ یہ جڑا بہانہ ہے نا، یہ اپنی زندگی سے بالکل نکال دو، کل پرسوں تو ابھی ٹائم نہیں، نہ بابا۔ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخری وقت جب ان کا آیا نا، آخری وقت تو فرشتہ آ گیا، تو جب اس کیفیت سے آپ نکلے نا، جو موت کے وقت کیفیت ہوتی ہے، تو آنکھیں کھولی تو حضرت اسرائیل تھے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ اگلے جملے سننا، کہنے لگے آپ بھی رب کے بندے ہو، میں بھی رب کا بندہ ہوں، آپ کو جو حکم ملا ہے نا آپ نے ابھی پورا کر لینا ہے، لیکن جو مجھے حکم ملا ہے نا، کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، مجھے جو حکم ملا ہے نا وہ حکم رہ جانا ہے، تھوڑی مہلت نہیں دیتے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ بالکل قریب وقت ہے دنیا سے جانے کا، اور جاں کنی کا ایک کیفیت جو ہے وہ ان پہ طاری ہے، تو کہنے لگے کہ ایک لمحہ نہیں دیتے، مہلت نہیں دیتے۔ اب بڑی توجہ سے جملے سنیے گا، میں آپ کو بات بتاؤں، جب میں گفتگو کر رہا ہوں نا بالکل توجہ آپ اس طرف رکھیں ہیں۔ انہوں نے جب حضرت اسرائیل سے یہ کہا نا، انہوں نے کہا آپ تو اپنا حکم پورا کر لیں گے لیکن جو مجھے حکم دیا گیا ہے وہ رہ جائے گا۔ ان کو مہلت دی گئی، وضو کیا، نماز پڑھی، ان کی روح پرواز ہو گئی، جان نکل گئی۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا رب کی اجازت کے بغیر حضرت اسرائیل مہلت نہیں دے سکتے۔ ان کا مہلت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات نے اجازت دی تھی، اگر میرے بندے کو اتنا پیار ہے نا ہم سے ملاقات کا، تو ایک ملاقات سے پہلے بھی ایک ملاقات کر لینے دو۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات؟ نماز کی کوئی چھٹی نہیں یار، آپ خود دیکھیں، یہ میں آپ سے ملتا ہوں کبھی کوئی 2-3 مہینے بعد، عثمان صاحب سے آپ کوئی ملتی ہو یا ویسے کوئی بڑی پرسنالٹی، کتنا چاہ ہوندا ہے، کدی تسی سٹیٹس لاؤ گے تو کدی تسی سٹوری لاؤ گے، وہ ایک چاہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ تو یار رب نہ ملن دا بھی تو کوئی چاہ ہونا چاہیے نا، کدی ذوق آندا ہے، کدی وہ کیفیت آندی ہے۔ یاد رکھو، ایک رب دی دیتی ہوئی عزت والے بندے دے نال جس طرح ایک ملن دی کیفیت بندی ہے، کدی اس طرح دی کیفیت نماز چ بندی ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، کس کی بارگاہ میں رکوع کرنے لگے ہیں، کس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے ہیں۔ کبھی آپ اس ملاقات کو سمجھ جاؤ نا، پھر کبھی نماز نہ چھوٹے۔ میں آپ کو یہ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نماز سے پیار کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں بھی عزت عطا فرمائے گا کہ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نماز، میں اٹلی گیا، ایک بندہ تھا بزنس مین، بظاہر دیکھا جائے تو وہ دنیا دار لگتا تھا، میں ان کے جناب جتنے بھی دوست ہیں ان کے پاس بیٹھوں تو وہ کہنے لگے حافظ صاحب دیکھو کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، کتنا زیادہ بزنس ہے، لیکن نمازی پکا جی ہے۔ ان کے دوست مجھے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جیسی بھی میٹنگ چل رہی ہو، کتنی بھی اہم میٹنگ چل رہی ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو وہ کہتا ہے میٹنگ بعد میں پوری کی جائے گی، پہلے رب کی عبادت کی جائے گی ہے۔
اب دکھنے کے اندر کبھی یعنی کہ میرے ساتھ وہ فرینڈ ہیں، میں ان کی تصویر آپ کو دکھاؤں نا، اب دیکھو میں یہاں پہ بیٹھ کے، وہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، اور قسم با خدا جب میں گفتگو کی تیاری کی، یہاں پہ اس اٹلی والے کی بات نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ بات کیوں چل رہی ہے؟ یہ کسی نے کروائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی کچھ کیا ہے۔ یہ سمجھ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو آپ جتنے آئے ہو، یہ نہیں کہ جناب آپ یہاں پہ میری گفتگو سن کے لطف لو، اب عشاء کی نماز کا وقت ہو تو ہمیں ایک تھرتھلی مچ جائے، میں نے فلانی جگہ جانا ہے، میں نے بھائی جدھر بھی جانا ہے وہ جگہ بعد میں ہے، پہلے رب کی بارگاہ ہے۔ اپنے ساتھ آج وعدہ کر کے جاؤ، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی کوئی معمولی سا یا غیر معمولی سا کام ہو، پہلے نماز ہے، پہلے نماز سے کنیکشن اپنا جوڑو۔ کتنے کو پریشان ہو؟ زیادہ پریشانی یہی ہے نا، ابھی بنگلہ نہیں تو ابھی بزنس نہیں تو ابھی فیوچر سیکیور کرنا ہے، یہی پریشانی ہے نا۔ اس تو بعد کچھ ساڑھے جوانوں نے پریشانی کی ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی میں نماز کی طرف رجوع کرتا۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا علی مل کے نہیں آئے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، تو جانے کیا رکوع و سجود و کود کو، اینج بھی کھلار کے پوری نماز کرا سکتا سی، تو جانے کیا رکوع و سجود و کود کو، تو جانے کیا رکوع و سجود و کود کو، ہے کن حقیقتوں کی طرف اشارہ نماز میں، ہے کن حقیقتوں کی طرف اشارہ نماز میں۔ یہ سنو ذرا، آپ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، آپ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا، جب پڑھو ہاں، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، یہ جملہ سننا ذرا توجہ سے، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ، جب ہاتھ اٹھائے باندھ کے نیت تو یہ سمجھ، دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا نماز میں، دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھایا، پکی بات ہے، نظر آنا چاہیے ذوق۔